دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ کر جا چکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام غلام کی صورت میں اس قافلہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قرآن کی اس بیان کردہ پکچر اور تصویر میں دوبارہ تب نظر آئیں گے جب مصر میں قحط پڑے گا اور وہ غلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ اس دوران ان کا اور یعقوب علیہ السلام کا معاملہ کیا رہا، ان کے گھر بار کی زندگی کی کیفیت کیا تھی، ان کو اپنی زندگی میں اس غلط فیصلے کی وجہ سے کیا کیا چیزیں برداشت کرنا پڑیں، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہیں کی۔ مفسرین نے اس بارے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے جو ایک بات جو کہ بالکل ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس فیصلہ کے بعد ان کی زندگی میں جو سکون اور جو اطمینان تھا وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام ان کے گھر کی رونق تھے، ان کو گھر سے نکال کر گھر میں کسی قسم کی خوشی یا مسکراہٹ کیسے لائی جا سکتی تھی؟ یعقوب علیہ السلام ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے اور روتے رہتے، اور ان کی جو ایک خواہش تھی کہ یوسف کو آنکھوں سے ہٹا کر ہم باپ کی ساری توجہ اور محبت حاصل کریں گے، وہ دھری کی دھری اور ادھوری رہ گئی۔ تو کئی بار زندگی میں انسان کا ایک غلط فیصلہ اس کی زندگی کی ساری پٹڑی تبدیل کر دیتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے بھی کھو دیتا ہے، اور جس کو وہ ایک منزل اور حقیقت کا درجہ دیتا ہے وہ بعد میں ایک سراب کی سی صورت نکلتا ہے۔ اس لیے ہر فیصلہ سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فیصلے کے برے پہلوؤں سے بچائے، آمین۔ یہ قافلہ چلتے چلتے مصر کے پایہ تخت جس کو منفس یا منفس کا نام دیا جاتا ہے وہاں تک پہنچ گیا، اور یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے بازار میں لایا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل مصر نے اس سے پہلے اس قدر خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر ہے جب خدا نے پیدا ہی نہیں کیا تھا تو دیکھنا کیا تھا۔ تو تھوڑی سی دیر میں یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ بازار میں ایک بہت خوبصورت نوجوان بکنے کے لیے آیا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور یہ بات ایوان بالا تک بھی جا پہنچی۔ تو وہاں سے بھی کچھ لوگ بازار میں آئے، انہی میں سے جو عزیز مصر تھا، یعنی جو وزیر خزانہ تھا، اس نے بھاری رقم عطا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد وہ گھر لے گیا۔ اب قرآن یہاں سے بات شروع کرتا ہے جب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اور مصر سے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے بولا اس کا رہن سہن اچھا کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کو خرید کر
اپنے گھر لے کر گیا تو اس نے جا کر بیوی سے کہا کہ اگرچہ میں اس کو خرید کر لایا ہوں، اگرچہ بظاہراً یہ ایک غلامی کسی صورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہ برتا جائے کہ جس میں غلامی کا عنصر چھلکتا ہو۔ اس نے اپنی بیوی کو جو کہا وہ تھا اکرمی مثواہ ہو، کہ اس کا رہنا سہنا پرتعیش بناؤ، اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، یعنی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو ایک فیملی ممبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہ اپنایا جائے جس میں غلامی کی یا پرائے پن کی کوئی تصویر نظر آتی ہو۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس نے جب اتنا وجیح اور خوبصورت بچہ دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ کسی اچھے اور سلجھے گھرانے کا فرد لگتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آج اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ہو سکتا ہے جب کل ہم بوڑھے ہو جائیں تو یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اسی کی طرف قرآن نے عسیٰ ان ینفعنا سے اشارہ فرمایا ہے، اور بیوی سے کہنے لگا کہ کچھ عرصہ دیکھیں گے، اگر اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا صحیح معلوم ہوا تو پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ نتخذہ ولدا سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ مصر کے اس معاشرہ میں ایڈاپشن بھی موجود تھی۔ اسی کے ضمن میں ایک گزارش عرض کرتا چلوں کہ اگر آج کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو خدا را اپنے عزیز و اقارب سے بچے نہ لیے جائیں۔ ایک تو کسی بچے کو اپنا نام دینا یہ ویسے ہی حرام ہے، اور دوسرا وہ بچہ کل گلے کا پھندا بن جائے گا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں اچھی طرح معلوم ہیں کہ عزیز و اقارب کے بچے کل بڑے ہو کر کیا گل کھلاتے ہیں۔ اگر بچہ لینے کا اتنا ہی شوق ہو تو پھر کسی یتیم خانے میں جائیے اور کسی یتیم کے سر پر دستے کفالت رکھیے، اسے اپنے گھر لے کے آئیے، اسے اپنا بیٹا یا بیٹی بنائیے۔ شریعت مطہرہ میں یتیم کی کفالت کا ایک پورا باب ہے، تو یتیم کی کفالت جو ہے یہ بہت بہترین کام ہے، بہت عمدہ کام ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کا بچہ لینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی یتیم خانے سے کوئی یتیم لے آئیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ذرا کم ہے، جبکہ اسلامی معاشرے کا اس بارے نظریہ بالکل صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اسلامی معاشرے میں کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کو یتیم خانے نہیں جانے دیا جاتا، بلکہ وہیں کوئی شخص اس کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یتیموں کی کفالت کی جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح یوسف کو زمین مصر میں استقرار بخشا۔ مکنہ کے لفظی معنی ہے کہ ہم نے یوسف کے لیے رہنے سہنے کا بندوبست کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح یعنی عزیز مصر نے اس کو خرید لیا اور پھر اپنے گھر لے آیا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے مصر میں رہنے کا بندوبست کیا۔ یہ جو جملہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ دکھی دلوں کے لیے بڑا سہارا ہے،
اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، کیا تو خود کو کنویں میں گرا ہوا محسوس کر رہا ہے؟ کیا تجھے غلام بنا کر ساتھ چلایا جا رہا ہے؟ کیا تجھے نیلام کیا جا رہا ہے؟ کیا تیری بولیاں لگ رہی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بندے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، صرف تھوڑا سا صبر کر، اور دیکھ میں تیرے لیے ایسا بندوبست کروں گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو جو آپ کے بھائی کنویں میں پھینک کر گئے ہیں تو وہ اپنی طرف سے تو قصہ ختم کر کے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے صحیح سلامت نکال لیا، اور پھر آپ قافلے والوں کے ہاتھ آ گئے۔ انہوں نے بھی کوئی انسانوں والا رویہ اختیار نہ کیا اور آپ کو مال غنیمت سمجھ کر چھپا لیا، اور بازار مصر میں لا کر اب وہ آپ کو بیچنے پر تلے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اس یوسف کو جو تھوڑی دیر پہلے بازار مصر میں بک رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس یوسف کو مصر کے ایک امیر اور کبیر شخص کے گھر میں رہائش دے دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، صرف بندے کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کی بشارت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس صورت کے آغاز میں دی تھی۔ فرمایا پیارے یوسف، اب ہم آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، قادر ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر مسلمان کو ہدایت دی گئی کہ میرے بندے تکالیف کو آ لینے دے، آ لینے دے سارے دکھوں کو، سارے غموں کو، آ لینے دے ساری پریشانیوں کو۔ تو اپنا سینہ تنگ نہ کر، تو اپنا سینہ کشادہ کر، سینہ کھول اور تکالیف سے مخاطب ہو، اور ان سے کہہ کہ میرا اللہ ہر کام پر غالب ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو میری قدرت کی گواہی دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھے ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کی پریشانی سے نکال کر لے جاؤں گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے زیادہ تر یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر کام پر غالب ہوں، میں بندے کو بڑی سے بڑی پریشانی اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پل بھر میں نکال کر لے جا سکتا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ لا یعلمون سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات کا مکمل طور پر یقین نہیں رکھتے۔ جانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب آزمائشات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوٹ جایا کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکالیف کے اسی بھنور میں پھنسے رہتے ہیں اور ان کی ناؤ کسی طرف نہیں لگتی۔ تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ سے لے کر وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں تک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سبق رکھ دیے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تکالیف کے سلسلے میں قرآن کی ان آیات سے حوصلہ اور ہمت لینے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں جب یوسف اپنے جوبن کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے بلغ اشدہ۔ اشد لغت عربی میں انسانی عمر کے اس حصہ کو کہا جاتا ہے جب اس کی جوانی اپنے پورے عروج پر اور جوبن پر ہوتی ہے۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد
یوسف علیہ السلام کی عمر کا وہ حصہ ہے جب آپ کی عمر 30 سال تھی یا 32 سال تھی۔ تو جب ان کی عمر 30 یا 32 سال ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم اور حکم عطا فرمایا۔ یہاں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، پہلی چیز ہے حکم اور دوسری چیز ہے علم۔ حکم کے بارے میں دو توجیحات ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو وہاں ذکر آیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اگر وہاں وحی سے مراد نبوت لیا جائے تو پھر یہاں حکم سے مراد حکمت ہوگا، اور اگر وہاں اوحینا سے مراد وحی سے مراد الہام ہو تو پھر یہاں حکم سے مراد نبوت ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول جو اکثر محققین کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کنویں میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جب آپ 30 یا 32 سال کی عمر کے تھے، جس کو قرآن نے اشد سے تعبیر کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور علم کا معنی واضح ہے۔ اب یہ علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم انبیاء کے علم کو ناپنے یا تولنے نہ بیٹھ جانا۔ میں نے انبیاء کو جو علم دیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، ان کی وسعتوں کا ادراک یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ جو 3 لفظ ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تجھے مجھ سے جزا چاہیے، اگر تجھے میری رحمتیں چاہیے، میرے احسانات چاہیے، میری طرف سے توجہ چاہیے، میری طرف سے توفیق چاہیے، تو پھر تجھے محسنین میں سے بننا ہوگا۔ وہ محسنین کون ہیں؟ وہ محسنین وہ ہیں جو ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، ہر دکھ کو، ہر غم کو سینے سے لگاتے ہیں اور معاملہ اللہ ہی کی سپرد کرتے ہیں، اور کوئی واویلا اور کوئی آہو فغاں وہ نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی قسم کی شکایت اور شکوہ ان کی زبان سے نکلا کرتا ہے، اور وہ دوسروں کے غموں کو بھی اپنا غم جانتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے غموں کو بھی کم کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہے ہیں کہ واویلا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی ہو جائے گا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ صبر کرنا سیکھو، مشقتوں میں برداشت کرنا سیکھو، شور مت مچاؤ۔ جب تم یوں کرو گے تو پھر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو پھر میں تم پر اپنی عطاؤں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دوں گا۔ یہاں تک ہماری 22 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے ایک با اثر اور بارسوخ گھرانے تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہاں آپ کچھ عرصہ رہیں گے اور اس کے بعد آپ کی اگلی آزمائشات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔